سورہ الانعام آیت نمبر 126۔ یہ سورہ الانعام اور یہ ہے 17واں رکوع چل رہا ہے۔ صفدر صاحب کی بھی غیر حاضری ہیں اور خالد بھائی کی بھی غیر حاضری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون۔ صدق الله المولانا العظيم۔ اور یہودیوں پر ہم نے حرام قرار دیا ہر ہاں الانعام نہیں 8واں سپارہ ہے، 8واں سپارہ ہے۔ رکوع نمبر 17، سورت کے رکوع نمبر 17 ہے اور پارے کے رکوع نمبر شاید 5 ہے۔ مل گیا؟ آپ کو مل گیا؟ ہاں جی 146 ہے یا 45، 145 یا 6۔ اور وہ لوگ وعلی الذین ہادوا، وہ لوگ جو یہودی ہیں ان پر ہم نے حرام قرار دیا کل ذی ظفر، ہر ناخن والے جانور کو، ومن البقر والغنم، اور گائے اور بکری، حرمنا علیہم، ہم نے ان پر گائے اور بکری کا شحومہا، چربی بھی حرام قرار دے دی، الا ما حملت ظہورہما، سوائے جو ان کی پشت سے لگی ہوئی ہو، او الحوایا، یا انتڑیوں سے جڑی ہوئی ہو، او ما اختلط بعظم، یا ہڈی سے جڑی ہوئی ہو۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ سزا دی ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی۔ تو ان جانوروں کی چربی جو حلال جانور تھے، ان کی چربی بھی یہود پر حرام قرار دے دی گئی، ان کی سرکشی اور بار بار سوال کرنے کے نتیجے میں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ سچ ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، بس اگر یہ آپ کو جھٹلا دے، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو کہہ دیجئے کہ تمہارا رب وہ تو بہت بڑی رحمت والا ہے اور اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اس کا عذاب نہیں ٹالا جائے گا مجرم قوم سے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، ان قریب یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا، وَلَا آبَاؤُنَا، نہ اگر اللہ چاہتا تو ما اشرکنا، نہ ہم شرک کرتے، وَلَا آبَاؤُنَا، اور نہ ہمارے آباء و اجداد، وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، اور نہ ہم حرام کر لیتے کوئی چیز۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، یعنی اپنا سارا ملبہ اللہ پر ڈال رہے ہیں۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، یہاں تک کہ انہوں نے مزہ چکھ لیا ہمارے عذاب کا۔ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جو تم لے آؤ ہمارے پاس،
ان تتبعون الا الظن، تم تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہو، وان انتم الا تخرصون، اور تم صرف تخمینے ہی لگاتے رہتے ہو۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے حجت جو پوری پوری پہنچنے والی ہے۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ قل ہلم شہداءکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لے آؤ اپنے گواہ، الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، جو یہ گواہی دے کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام قرار دی ہیں۔ فإن شہدوا، بس اگر وہ شہادت دیں، فلا تشہد معہم، تو آپ ان کے ساتھ شہادت نہ دیں، اس لیے کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا، اور آپ نہ پیروی کریں خواہشوں کی ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور نہیں اور یہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر۔ وہم بربہم یعدلون، اور اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، برابری اپنے بتوں کو دلاتے ہیں۔ قل تعالوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے آؤ، اتل ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام قرار دیا۔ اب شریعت کا کہ وہ احکام، ان کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے ان اگلی 2-3 آیات میں۔ پورا جو پیچھے پیکج آیا ہے حرام اور حلال کا، اس کا ایک لحاظ سے خلاصہ۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر 10 احکامات نازل کیے تھے نا، 10 کمانڈمنٹس جنہیں کہتے ہیں، اسی نوعیت کے یا اسی کو ریفریز کر کے اور اسی کو دوبارہ سورہ انعام کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ تو کہا آؤ میں تمہیں بتلاؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا حرام قرار دیا۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، پہلی بات تو یہ حرام قرار دی ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وبالوالدین احسانا، اور دوسرا حکم تمہیں یہ دے رہا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور تیسرا حکم یہ دے رہا ہے کہ اولاد کو نہ مارو مفلسی کے ڈر سے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور انہیں بھی رزق دیں گے۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ بھٹکو، چاہے وہ ظاہر ہوں یا چھپی ہوئی ہوں۔ یہ چوتھا حکم ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ کسی جان کو قتل کرو جس کا اللہ نے حرمت دی ہوئی ہو، یعنی اس کی جان کا، یعنی اس کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن دی ہوئی ہو۔ کسی انسان کو صرف حق کے ساتھ قتل کیا جا سکتا ہے، اور وہ حق کیا ہے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو تو بدلے میں سے قتل کیا جا سکتا ہے، یا اس نے وہ جرم کیا ہو جو محاربہ کی اس میں آتا ہے کہ اس نے ڈاکہ ڈالا ہو، چوری کی ہو، اس حد تک راستہ روکا ہو، کسی کو اغوا کیا ہو، زنا بالجبر کیا ہو، تو پھر ان معاملوں میں اسے قتل کیا جا سکتا ہے۔ یا کوئی شخص مسلمان ہے اور وہ کھلم کھلا اسلام کو چھوڑ کر ارتداد اختیار کرتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے قتل کے بھی شریعت اجازت دیتی ہے۔ یا اس قسم کے وہ جرائم مثلا توہین رسالت کا کوئی ارتکاب کرتا ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ قتل اس کا وہ جائز ہے، لیکن وہ اسلامی حکومت ہی کرے گی، ظاہر مقدمہ چلے گا، پھر قاضی اس کو سزا دے گا اور نافذ حکومت ہی کرے گی۔ ان کے علاوہ کسی مسلمان کی جان لینا یہ حرام ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، تو اس لیے تمہیں اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے، حکم دیتا ہے تاکہ تم عقل کرو۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، اور یتیم کے مال کے بھی قریب نہ جاؤ مگر اچھے طریقے سے، یعنی اس کے کیئر ٹیکر بن کر۔ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے جوانی کو۔
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ اور پورا کرو ناپ اور تول انصاف کے ساتھ. لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ہم نے کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالی. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا اور جب بات کرو تو پھر عدل سے کس کے ساتھ بات کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ اگرچہ قریب ترین لوگ ہی کیوں نہ ہو، یعنی یہ گواہی کی بات ہو رہی. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو، اللہ کے ساتھ جو عہد ہے ان کو پورا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تو اس کی طرف تمہیں یہی نصیحت کی جا رہی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. تو یہ کتنے احکام ہو گئے؟ پہلی بات شرک نہ کرو، دوسری والدین کے ساتھ حسن سلوک، تیسری اولاد کو نہ قتل کرو، چوتھی فحاشی اور یعنی کے قریب نہ جاؤ، پانچویں قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو، چھٹی مال یتیم کے قریب نہ جاؤ، ساتویں ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور آٹھویں یعنی گواہی پوری دو، اور نویں اللہ کے عہد کو پورا کرو. اس میں کہیں 10ویں بھی کوئی چیز ہوگی. تو یہ تقریباً وہی احکام ہے جو اللہ تعالیٰ واپس لوٹا رہا ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا اور یہ وہ راستہ ہے میرا سیدھا. فَاتَّبِعُوهُ سو اس پر چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ اور ان دوسرے راستے پر نہ چلو جو تم کو جدا کر دیں. عن سبیلہ اپنے سیدھے راستے سے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور یہ وہ وصیتیں ہیں جو تمہیں دی جا رہی ہیں تاکہ تم بچتے رہو. ثم آتینا موسیٰ الکتاب پھر ہم نے عطا کی موسیٰ کو کتاب. تماماً پوری. ما علی الذی احسن تماماً علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمہ وہ پوری کتاب الذی جو نیک کاموں کی تفصیل بیان کرنے والی تھی اور وہ ہدایت اور رحمت تھی. لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون تاکہ یہ اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھیں اور ایمان رکھیں. وہذا کتاب انزلناہ الیک اور یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے یعنی قرآن. فاتبعوہ بس آپ اس پر چلیں، اس کا اتباع کریں. واتقوا لعلکم ترحمون اور ڈرتے رہیں تاکہ آپ پر رحم کیا جا سکے. ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا اس واسطے کہ کبھی تم کہنے لگو کہ کتاب تو اتری ہے ان دو گروہوں پر جو ہم سے پہلے. وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ اور ہم ان کی تعلیمات سے بے خبر ہیں. دو گروہ جو اسلام سے پہلے گزرے کون سے؟ یہود اور نصارہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تم پر بھی پوری کی پوری ہدایت نازل کر دی ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ان کو تو پوری ہدایت دی گئی تھی اور ہمیں نہیں دی گئی. او تقولوا لو ان انزل علینا الکتاب یا کوئی کہے کہ لو ان انزل علینا الکتاب کیا کاش ہم پر بھی کوئی کتاب اترتی. لکننا اہدی منہم تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، بہتر کارکردگی دکھاتے. فقد جاءکم بینۃ من ربکم تو تمہاری طرف تمہارے رب کی واضح نشانیاں آ گئی ہیں. وہدی ورحمہ اور ہدایت اور رحمت. فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو جھٹلائے گا اللہ کی آیات کو. وصدف عنها اور ان سے کترائے گا. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا وہ لوگ جو ہماری آیاتوں سے کتراتے ہیں ان کو ان قریب ہم بدلہ دیں گے سوء العذاب برے عذاب کا. بما كانوا یصدفون ان کے کترانے اور اعراض کرنے اور منہ موڑنے کے سبب. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ اب یہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ ان کی طرف کوئی فرشتے آئیں. او یأتی ربک یا تیرا رب خود ہی آ جائے. او یأتی بعض آیات ربک یا تیرے رب کی نشانیاں آ جائیں. یوم یأتی بعض آیات ربک جس دن تیرے رب کی کئی نشانی آئے گی.
لا ينفع نفسا ایمانها، اس وقت پھر کسی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ جب اللہ سامنے آ جائے گا، اس کے فرشتے سامنے آ جائیں گے، جنت جہنم سامنے آ جائے گی، تو پھر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر تو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لم تکن آمنت من قبل، جو کہ پہلے سے ایمان نہیں لایا، او کسبت فی ایمانہا خیرا، اور نہیں اس کے ایمان میں کوئی نیکی ہوگی۔ قل انتظروا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تم انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو، وکانوا شیعا، اور وہ ہو گئے گروہ، لست منہم فی شیء، تو آپ کا ان میں کوئی حصہ نہیں ہے، آپ کا ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ ثم ینبئہم بما كانوا یفعلون، پھر اللہ انہیں باخبر کرے گا ان کے اعمال کے نتیجے میں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ہمارے پاس کوئی نیکی لے کے آئے گا تو اس کے لیے ہے 10 گنا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها، اور جو کوئی گناہ لے کے آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ کہتا ہے نیکی لے کے آؤ گے 10 گنا بڑھا چڑھا کے دوں گا، اور اگر برائی لے کے آؤ گے، گناہ لے کے آؤ گے تو اتنا ہی عذاب دوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ گناہ لے کے آؤ گے تو اس کے بھی 10 گنا۔ اگر اس طرح ہوتا تو ظلم نہیں تھا، برابری تھی، اس لیے کہ نیکی بھی تو 10 گنا دے رہا ہے نا۔ لیکن یہ اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے کہا نہیں، نیکی تو میں بڑھا چڑھا کے پیش کروں گا، گناہ جتنا تمہارا ہوگا اتنا ہی، اور اگر تم نے معافی مانگ لی تو وہ بھی مٹا دوں، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے سیدھے راستے کی طرف، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، ایک ایسا واضح دین جو سیدھا ہے، اور ابراہیم کی ملت جو کہ بالکل یکسو ہے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اور یہی ہے جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے زیادہ تابعدار ہوں، سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب کل شیء، تو کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہر چیز کا رب ہے۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور ہر نفس صرف وہی کمائی کرے گا جو اس نے کی ہے، ہر نفس اپنی کمائی کا خود ذمہ دار ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ زید بکر کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بکر زید کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک اپنا اپنا بوجھ اٹھائے گا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، تو وہ تمہیں آگاہ کرے گا کن چیزوں کے بارے میں تم ایک دوسرے سے جھگڑتے تھے۔ وہو الذی جعلکم خلائف الارض، اور وہ ذات جس نے تم کو نائب بنایا زمین میں اپنا، ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور تم میں سے بعض پر درجے بلند کیے، ایک کو دوسرے میں درجے پر، لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ آزمائے جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک تیرا رب جلد عذاب دینے والا ہے۔ وانہ لغفور رحیم، اور بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے انسانوں کو برابر نہیں پیدا کیا، بلکہ ان کے درمیان
صلاحیت کے حوالے سے بھی فرق رکھا ہے، اور ان کے اندر طبیعت اور میلان کے حوالے سے بھی فرق رکھا ہے، اور ان کے اندر اسباب اور وسائل کے لحاظ سے بھی فرق رکھا ہے۔ اب ایک شخص ہے، وہ ٹیکنیکل مائنڈ ہے، وہ ہنرمند ذہن رکھتا ہے اور اس کے ہاتھوں میں ہنر ہے، لیکن دوسرا شخص جو ہے اس کے ہاتھ بالکل ہنر سے خالی۔ اسی طرح ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ سکل دی ہے کہ وہ تجارت کرتا ہے، اس میں کامیابی ہو جاتی ہے، دوسرا شخص تجارت کرتا ہے، اس میں وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص کی میلان اور اس کی طبیعت، اس کا ایپٹیچیوڈ ایک طرح کا ہے، دوسرے کی دوسری طرح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو مختلف اس کے کل پرزے، اس نظام کے لوگوں کو بنانا ہے، کسی کو تاجر بنانا ہے، کسی کو جو ہے دہقان بنانا ہے۔ اب اگر سارے ہی دہقان بن جائیں تو تجارت کون کرے گا، اور سارے ہی تاجر بن جائیں تو زراعت کون کرے گا، اور سارے ہی طبیب بن جائیں تو انجینئر کون بنے گا، اور اگر کوئی ہاتھوں سے کام کرنے والا نہ ہو تو یہ جو باقی کام ہے، یہ جو موچی ہے، یہ جو نائی ہے، یہ جو جولاہا ہے، یہ سارے انسانوں کے فائدے کے کام یہ کون کرے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر اس کو تقسیم کیا ہو، تو فرمایا کہ ہم نے تمہیں مختلف انداز میں پیدا کیا ہے، مختلف طباع کے ساتھ، مختلف صلاحیتوں کے ساتھ، اور ان صلاحیتوں کے مطابق اپنے اپنے میدان میں تم آگے بڑھو، اور یہی تمہاری آزمائش ہے۔ آگے آتا ہے سورہ الاعراف۔ سورہ اعراف جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے، اور یہ بھی کم و بیش انہی حالات میں نازل ہوئی ہے جن میں ان سے پہلے سورہ انعام نازل ہوئی ہے، یعنی مکی دور کا آخری حصہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور 13 سال پر مشتمل ہے، تو نبوت کا 9واں 10واں سال 11واں سال، یہ وہ موقع ہے جس میں یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ سورہ انعام میں آپ نے دیکھا اس میں توحید کی بات کی گئی ہے اور شرک کی تردید کی گئی، اور توحید پر بھی دلائل دیے گئے اور شرک کا ابطال بھی ثابت کیا گیا۔ اگلی یہ جو صورت ہے سورہ اعراف، اس میں رسالت کی بات کی جائے گی اور رسالت پر دلائل دیے جائیں۔ تو زمانہ ان کا ایک ہی ہے، اور ان کا جو آہنگ ہے، اس کا جو وہ سمجھ لیں بولنے کا انداز ہے، وہ بھی ایک جیسا ہے، یعنی اس میں شدت ہے، کفار کے خلاف سختی ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے بہت زیادہ فہمائش، نصیحت، دعوت ہو چکی ہے، ان کو بہت چمکارا گیا ہے، بہت سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن وہ ضد اور ہٹ درمی سے باز نہیں ہے۔ تو سورہ انعام میں کھل کر توحید بیان کی گئی، ان کی شرک کو آشکارا کیا گیا اور ان پر سختی کی گئی، انذار کیا گیا، اور اب یہاں پر رسالت کی بات کی جائے گی، اس کے دلائل دیے جائیں گے، انبیاء ما سبق کے واقعات بیان کیے جائیں گے، تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ ہر دور میں اللہ نے رسول بھیجے ہیں اور ان کی اطاعت لازم ہے، اور جن قوموں نے ان کی اطاعت کی اللہ نے انہیں بچا لیا، اور جن قوموں نے ان کی اطاعت نہ کی وہ ملیہ میٹ ہو گئے۔ تو یہ اس صورت کا عنوان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد۔ الف لام میم صاد حروف مقطعات میں سے ہے۔ کتاب انزل الیک، یہ کتاب نازل کی گئی آپ پر، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو آپ کے دل میں اس پر کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، لتنذر بہ، تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈرائیں، وذکریٰ للمؤمنین، اور نصیحت ہے یہ ایمان والوں کے لیے۔ کفار کے لیے اس میں ڈراوا ہے، ایمان والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے علاوہ کسی اور کو رفیق نہ بناؤ اور نہ ان کا اتباع کرو، قلیلا ما تذکرون، لیکن تم کم ہی دھیان دیتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنے ہی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، کہ ہمارا عذاب آیا ان پر رات کے وقت، وہ اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے، بے خبر پڑے ہوئے تھے، اور ہماری طرف سے عذاب آیا اور وہ ہلاک ہو گئے۔
او ہم قائلون، اور کتنی ہی بستیوں پر ہمارا عذاب آیا کہ دن کے وقت وہ قیلولہ کر رہے تھے، دوپہر کے وقت اپنے گھروں میں گھسے ہوئے تھے گرمی سے بچنے کے لیے، تھکاوٹ دور کرنے کے لیے، اور اس وقت عذاب آ گیا۔ فما كان دعواہم، تو پھر ان کی پکار کیا تھی، اذ جاءہم بأسنا، جب ہماری پکڑ ان کے پاس آئی، ہمارا عذاب ان پر لوٹا، الا ان قالوا انا كنا ظالمین، کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو ظلم کرنے والے تھے، خود انہوں نے اپنے اوپر فیصلہ دے دیا کہ یہ عذاب ہم پر اس لیے آیا ہے کہ ہم ظلم کرنے والے تھے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، سو ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کے پاس رسول بھیجے گئے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور رسولوں سے بھی پوچھ کریں گے کہ انہوں نے پیغام پہنچایا تھا یا نہیں۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر ہم ان کو سارا احوال سنا دیں گے، اس لیے کہ ہم کچھ دیکھ رہے تھے، سب کچھ، ہم غائب نہیں تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو پوچھ گچھ کرے گا کہ تم نے کیا کیا اور تم نے کیا کیا، تو اس لیے نہیں کہ اسے پتہ نہیں ہے، وہ تو موجود تھا، اسے معلوم ہے سب کس نے کیا کیا ہے، لیکن وہ ان کو خود ان پر گواہ بنائے گا۔ جھوٹ تو بول نہیں سکیں گے، سچی سچی ساری باتیں کر دیں گے، خود اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے۔ والوزن یومئذ الحق، اس دن تول اور ناپ تول وہ تو حق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، تو جس کے وزن بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، وہی نجات پانے والے ہیں۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے وزن کم ہوں گے، ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو وہ لوگ اپنا نقصان وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا۔ نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ وزنی کر دے گا، اور برے اعمال وہ پرے کاہ کے برابر ہوں۔ اور ایک شخص آئے گا، حدیث میں آتا کہ اس کے جو میزان ہے وہ جھک گیا ہوگا گناہوں کی طرف، اس کے گناہ کے پلڑے میں گناہ پہاڑوں جتنے ہوں گے، اور اس کا جو میزان ہے بالکل جھک گیا ہوگا، اور نیکیوں میں کوئی چیز ہوگی نہیں، کہ اتنے میں ایک پرزہ لکھا ہوا لایا جائے گا، تو وہ کہے گا، سوچے گا کہ یہ ایک پرزہ ان گناہوں کا کیا بگاڑ لے گا، لیکن اس پرزے کو جب اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا تو وہ بھاری ثابت ہوگا اور اس کے گناہ ہلکے ہو جائیں گے، اور اس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ایک شخص اگر اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھ لے اور اسی پر اس کا اختتام ہو جائے تو اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخری ہمارا کلمہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے زمین میں تمہیں جگہ دی، قرار دیا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اس میں تمہارے لیے روزیاں مقرر کی، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تو تم بہت ہی کم شکر گزار بنتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہیں تمہاری صورتیں بنائیں، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، تو انہوں نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، تو کہا کہ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے اس کا حکم دیا تھا۔ قال انا خیر منہ، بولا میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اسے مٹی سے بنایا، اس کے خیال میں آگ بہتر تھی مٹی سے، تو میں بہتر ہوں اس سے۔ قال فاہبط منہا، تو کہا اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہ اتر جا یہاں سے، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تو اس لائق نہیں ہے کہ تکبر کرے، فاخرج،
انک من الساغرین، تو ذلیل ہو کر یہاں سے نکل جا۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا اچھا مجھے مہلت دے دو قیامت تک، جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قال انک من المنظرین، تو اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت دے دی۔ قال فبما اغویتنی، تو اب شیطان کہتا ہے کہ تو نے چونکہ مجھے گمراہ کیا، لأقعدن لهم صراطك المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر میں گھات لگا کر بیٹھ جاؤں گا ان بندوں کے لیے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان کے سامنے سے آ کر ان پر حملہ کروں گا، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے آ کر ان پر حملہ کروں گا، وعن ایمانہم، ان کے دائیں سے ان پر حملہ کروں گا، وعن شمائلہم، ان کے بائیں سے ان پر حملہ کروں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ نے کہا تو یہاں سے نکل جا برے حال میں، ذلیل ہو کر اور مردود ہو کر۔ لمن تبعک منہم، جو کوئی تیری اتباع کرے گا ان میں، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں تم سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو یہ وہ مکالمہ ہے شیطان کا اللہ سے، اور اس نے کھلا چیلنج دیا اللہ کو کہ اس انسان کو تو نے مجھ پہ فضیلت دی، اب میں اس کا دشمن ہوں اور اسے میں تیرے راستے پہ ٹکنے نہیں دوں گا۔ آگے ایک اور جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ تو صرف انہیں وسوسہ دے سکتا ہے، تو ان کے کان میں کانا پھوسی کر سکتا ہے، لیکن تو زبردستی ان پہ نہیں کر سکتا، اور میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ تو شیطان بہرحال بہکا سکتا ہے اور بہکانے کی کوشش کر سکتا ہے، وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے شر سے بچائے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم تو سکون سے رہ، تو اور تیری بیوی، الجنہ جنت میں، فَكُلَا، اور تم دونوں کھاؤ، مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے تم چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے پیچھے کے قریب بھی نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم گناہ گار ہو جاؤ گے، ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تو شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ کھول دیں ان کے شرمگاہیں ان پر۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا، اور کہا وہ، اس نے بولا وہ کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے روکا ہے، عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا تَكُونَا مَلَكَيْنِ، تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے لگ جاؤ۔ تو شیطان نے ان پر جو وار کیا وہ یہ تھا کہ اللہ نے تمہیں انسان پیدا کیا اور بطور انسان تمہیں مرنا ہے، اور اللہ نے یہ جو درخت رکھا ہے اس کو اگر کھا پی لو گے تو تمہاری یہ جو انسانی کیفیت ہے بدل جائے گی، فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ رہو گے۔ تو ہمیشہ کی زندگی کا جو سراب ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے کی یہ خواہش، یہ انسان میں شروع سے ہے، اور اسی چکر میں آدم علیہ السلام آ گیا کہ چلو یہاں سے نکلوں گا نہیں۔ وقاسمہما، اور وہ قسمیں کھا کھا کر کہتا رہا ان دونوں کو، انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تمہارا دوست ہوں۔ اچھا اب تم اتنے بہت بڑے فن خان ہو شیطان، تو سامنے سے آؤ، دشمن بن کر آؤ، کہو میں شیطان ہوں، میں تمہارا راستہ روکتا ہوں، لیکن نہیں، ناصح بن کر آتا ہے، ہمدرد بن کر آتا ہے، بھیس بدل کر آتا ہے، روپ بدل کر آتا ہے۔ اگر سامنے سے کوئی آئے نا کہ میں شیطان ہوں، تو بندہ جوتا اتارے گا، اس کے منہ پہ مارے گا۔ کون کہے گا کہ میں شیطان کے پیچھے چلتا ہوں؟ کوئی بھی نہیں چلائے گا۔ لیکن وہ بھیس بدل کر آتا ہے، روپ بدل کر آتا ہے، ناصح بن کر آتا ہے۔
فدلہما بغرور، اور پھر ان کو مائل کر دیا فریب پر. فلما ذاقا الشجرہ، پس ان دونوں نے چکھا اس پھل کو. بدت لہما سوآتہما، تو ان کی جو شرمگاہیں ہیں ان کے لیے کھل گئیں. اللہ نے ان کے لیے جنتی لباس کا اہتمام کیا تھا، وہ لباس اتر گیا اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کی رحمت سے نکل گئے. اللہ تعالیٰ نے وہ لباس ان سے لے لیا. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ پھر جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگ گئے. اس لیے کہ انسان کے اندر ایک فطری شرم اللہ نے رکھی ہے، وہ کسی اور کے سامنے برہنہ ہونا نہیں چاہتا. تو پھر وہ دونوں اگرچہ میاں بیوی تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ برہنہ ہو جائے، تو انہوں نے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپایا. وَنَادَاهُمَا، اور پھر پکارا ہم نے، اور پھر پکارا. وَنَادَاهُمَا، اور پکارا ان دونوں کو. رَبُّهُمَا، ان کے رب نے. أَلَمْ أَنْهَكُمَا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا. أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ، اس درخت سے. وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور تمہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. قَالَا، کہا ان دونوں نے. رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں. وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا. لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہا نیچے اتر جاؤ، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور زمین میں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے. وَمَتَاعٌ، اور نفع اٹھانے کا سامان ہے. إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت مقرر تک. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، کہا اسی میں تم زندہ ہوگے. وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اور اسی میں تم مرو گے. وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور یہیں سے تم نکالے جاؤ گے. یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد. قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہارے ستر کو ڈھانکنے کے لیے اور تمہاری زینت کے لیے ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ لباس کے دو مقاصد ہیں. لباس کے دو مقاصد ہیں. ایک لباس کا مقصد ہے زینت کا حصول، اور ایک لباس کا مقصد ہے شرمگاہوں کی حفاظت. تو یہ دونوں حاصل ہونے چاہیے. لباس یہ دونوں مقاصد پورے کرنے والا ہونا چاہیے، عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی، کہ وہ زینت کا باعث بھی بنے اور شرمگاہ کی حفاظت کا باعث بھی بنے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے. اصل زینت تمہاری تقوی میں ہے. ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللہ، یہ اللہ کی بیان کی گئی آیات ہیں. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ غور کریں. لباس کو اللہ نے اپنی آیت اور نشانی قرار دیا. یا بنی آدم، اس لیے یہ جو ہے نا، بعض فلاسفہ کہتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوا تو ننگ دھڑنگ تھا، اور اسے نہ لباس کا وہ تھا شعور تھا، اور نہ اسے رشتوں کے شعور تھا. یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے جو پہلا انسان، پہلا مرد اور پہلی عورت اس دنیا میں بھیجے ہیں، وہ باشعور تھے، سیویلائزڈ تھے، تہذیبی یافتہ تھے، لباس پوشاک کی ضرورت سے آگاہ تھے، اور تمام رشتوں سے باخبر تھے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پورے شعور کے ساتھ اور پوری آگہی کے ساتھ اس دنیا میں اتارا ہے. ننگ دھڑنگ تہذیب اسلام کی کبھی بھی نہیں رہی. یا بنی آدم، اے بنی آدم، آدم کے بیٹو. لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، شیطان تمہیں نہ بہکا دے ایسا جیسے تمہارے والدین کو، ماں باپ کو اس نے جنت سے نکالا. ینزع عنہما لباسہما، اور اتروا دیا ان سے ان کا لباس. لیوریہما سوآتہما، تاکہ ان کی جو شرمگاہیں ہیں ظاہر ہو جائیں. انہ یراکم، وہ شیطان تمہیں دیکھتا ہے. ہوا و قبیلہ، وہ اور اس کا قبیلہ.
من حیث لا ترونہم، ایسی جگہوں سے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے، وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک شیاطین کو ہم نے رفیق بنایا ہوا ہے، دوست بنایا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے جو ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، اور جب یہ کوئی برائی کا کام کرتے ہیں، بے حیائی کا کام کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم نے آباء و اجداد کو ایسا کرتے ہوئے پایا۔ وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، کہہ دیجئے اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیا تم اللہ پر وہ باتیں کرتے ہو جو تم کو معلوم نہیں۔ یہ جو مشرکین مکہ ہیں، ان کے اندر ایک بدعت یہ بھی تھی کہ یہ ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے اور اسے بہت بڑی نیکی سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ کیا ہے اور اللہ نے اس کا حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا اور کہا اللہ تعالیٰ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ، کہہ دیجئے کہ میرا رب تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کا۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور یہ کہ سیدھے کرو اپنے چہرے ہر نماز کے وقت۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یکسو ہو کر نماز پڑھو اور اسی کے کو پکارو، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ، جیسا کہ تمہیں جس طرح تم پیدا کیے گئے ہو اسی طرح تم دوبارہ لوٹائے جاؤ گے۔ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، تم میں سے ایک گروہ وہ ہدایت پر ہے اور دوسرا گمراہی پر۔ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ، ان لوگوں نے شیطان کو اپنا دوست بنایا، شیطانوں کو من دون اللہ، اللہ کے بدلے، اللہ کے مقابلے میں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم اپنی پوری آرائش کے ساتھ نماز کے لیے جایا کرو، جب مسجد جایا کرو، نماز پڑھنے جایا کرو، بیت اللہ کا طواف کرنے جایا کرو تو پورے لباس میں جایا کرو۔ اس سے فقہا نے یہ حکم نکالا ہے کہ نماز اس لباس میں پڑھنی چاہیے جس میں انسان کسی محفل میں جا سکتا ہو۔ جس لباس میں آپ کسی شادی میں شرکت کر سکتے ہو، جس لباس میں آپ کسی ولیمے میں شرکت کر سکتے ہو، اسی لباس میں آپ نے نماز پڑھنی۔ لیکن جس لباس میں آپ گھر سے باہر نہ نکل سکتے ہو تو اس میں آ کر آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں تو وہ نماز نہیں ہوتی۔ تو پورا سطر ڈھکا ہوا اور پورا اس کے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور بے جا خرچ نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک کہ وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زینت اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے کس نے حرام قرار دی ہے، اور صاف ستھری چیزوں میں سے جو اللہ نے پیدا کی ہیں وہ کس نے حرام قرار دی ہیں۔ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہہ دیجئے دنیا کی یہ زینت، یہ اچھا لباس، یہ اچھا کھانا، یہ ایمان والوں کے لیے ہی ہے، خالصۃ یوم القیامہ، اور آخرت میں تو یہ پھر خالص اہل ایمان ہی کے لیے ہوگا۔ اس دنیا میں تو چلو کفار بھی اس سے تمتع کر لیں گے، لیکن آخرت میں یہ خالص اہل ایمان کے لیے ہوگا۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس طرح ہم واضح کرتے ہیں اپنی آیات ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہہ دیجئے کہ میرے رب نے بے حیائی کے سارے کام، چاہے وہ کھلے ہوں یا چھپے، والإثم، اور گناہ، والبغی، اور ناحق سرکشی، بغیر حق، بغیر حق کے، یہ ساری چیزیں حرام قرار دی ہیں۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جس کے لیے اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ،
اور یہ بھی حرام قرار دیا ہے کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر ایک امت کے لیے ایک عہد مقرر ہے، ایک وقت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا وقت مقرر آ جائے گا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو پھر اس میں سے ایک ساعت نہ وہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اما یأتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی، اب اس صورت کا مقدمہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اے آدم کی اولاد، جب بھی میرے رسول تمہارے پاس آئیں، میں نے کہا تھا نا اس کا جو پورا دعویٰ ہے وہ ہے رسالت، تو اب اس کی پوری عمارت کھڑی کی جا رہی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو یہ بات کہہ دی تھی کہ میرے رسول آئیں گے ہر دور میں، اور تم نے ان کی بات کو ماننا ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے۔ یقصون علیکم، جو سنائیں تم کو آیاتی، میری آیات، فمن اتقی، تو جو کوئی تم میں سے ڈرا، واصلح، اور اس نے نیکی کی راہ اختیار کیا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ جھٹلائیں ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا، اور تکبر کرے ان سے، اولئک اصحاب النار، تو یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بھی تکبر ہے کہ ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج لوگ اس تکبر میں مبتلا ہیں، وہ ضرورت محسوس نہیں کرتے اللہ کی طرف سے ہدایت کو۔ یہ جو سیکولرزم ہے، اور خاص طور پر یہ سیکولرزم جو مسلمانوں کے اندر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ کی ہدایات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم اتنا ایڈوانس ہو گئے، ہم نے اتنی ترقی کر لی ہے، ہم نے اتنے بڑے بڑے انسٹیٹیوشن بنا لیے ہیں، ہم نے اتنے اچھے اچھے قوانین بنا لیے ہیں کہ اب ہمیں کسی ہدایت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ دراصل اللہ کی آیات کا سے استکبار ہے، یہ تکبر ہے کہ ہمیں اللہ کی آیات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انسان ہر دور میں اس میں مبتلا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، میرے بندے تو وہ ہیں جو میری بات کو مانیں گے اور وہ میری آیات سے انکار بھی نہیں کریں گے اور تکبر بھی نہیں کریں گے، اور یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ، یہ جھٹلائے اس کی آیات کو، اولئک ینالهم نصیبهم من الحق من الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ملے گا ان کا حصہ لکھا ہوا کتاب میں، حتی اذا جاءتهم رسولنا، یہاں تک کہ جب پہنچے ہمارے رسول، یتوفونہم، اور وہ ان کی جانیں لیں۔ یہاں پر فرشتوں کی بات کی گئی کہ جب ہمارے فرشتے موت کے ان کے پاس آتے ہیں اور وہ ان کی روحیں قبض کرتے ہیں، قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، تو کہیں گے کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جنہیں تم اللہ کے مقابلے میں پکارتے تھے؟ قالوا ضلوا عنا، تو وہ بولیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے۔ وہ شہیدوا، اور اقرار کریں گے، علی انفسہم، اپنی جانوں پر، انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہ کافر تھے۔ قالت ادخلوا فی امم، تو کہا جائے کہ داخل ہو جاؤ ان گمراہ قوموں میں، قد خلت من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، من الجن والانس، جنات میں سے اور انسانوں میں سے، فی النار، اور آگ میں داخل ہو جاؤ۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، اور جب بھی کوئی گروہ جہنم میں داخل ہوگا تو دوسرے گروہوں پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا۔ حتی اذا ادارکوا فیہا، یہاں تک کہ جب گر چکیں گے سارے اس میں، جمیعاً، سارے کے سارے، قالت اخراہم لأولاہم، تو پچھلے والے بعد والوں کو، یا بعد والے پہلے والوں کو،
کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلونا، جو پہلے گزر چکے تھے ان کی وجہ سے آنے والوں نے بھی گمراہی اختیار کی، تو یہ جو آنے والے ہیں بعد میں یہ پہلے والوں کے بارے میں کہیں گے کہ یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ، اس لیے انہیں دگنا عذاب دے، ان کی وجہ سے ہم بھی گمراہ ہوئے، اس لیے ان پر اپنی گمراہی کا بوجھ بھی ڈال اور ہماری گمراہی کا بوجھ بھی ڈال۔ قال لِكُلِّ ضِعْف، تو اللہ کہے گا تم سب کے لیے دگنا عذاب ہے، اس لیے کہ تم جو ان کے لیے دگنے عذاب کی بات کر رہے ہو، تمہارے بعد والے تمہارے لیے دگنے کی عذاب کی بات کریں گے، تم بھی کسی کی گمراہی کا سبب بنے ہو، بما کنتم تکسبون، اس لیے کہ تم نے گناہ کو ہی کمایا۔ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے نہیں، وَقَالَتْ لِأُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ، اور کہیں گے پہلے والے بعد والوں کو، فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، کہ تم کو ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، فَذُوقُوا الْعَذَابَ، پس چکھو عذاب، بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ، بسبب اپنے کمائی کے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور اس سے استکبار کیا، تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے کبھی بھی آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور نہیں وہ داخل کیے جائیں گے جنت میں، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ گھس جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں، یعنی جس طرح سوئی کے ناکے میں اونٹ کا گزرنا یہ محال ہے، ناممکن ہے، اسی طرح ان کا جنت میں جانا اور اللہ کی رحمت میں داخل ہونا یہ ناممکن ہے، محاورہ استعمال ہوا۔ وَكَذَلِكَ، یہ ناممکن انسان کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں، اس لیے اللہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، انسانوں کے محاورے کی بات ہو رہی ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اس طرح ہم بدلہ دیں گے گناہ گاروں کو، لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ، ان کے لیے جہنم میں بچھونا ہے، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور جہنم ہی کا اوڑھنا ہے، ان کی جہاں ہوں گے وہ نیچے سے بھی آگ لگی ہوئی ہوگی اور ان کے اوپر بھی آگ ہوگی، جس طرح اوون میں آپ کوئی چیز بند کر دیں نا تو اس کے نیچے بھی آگ ہوتی ہے، اوپر بھی آگ ہوتی ہے، روسٹ ہو جاتا ہے وہ۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اس طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیکیاں کی، لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، تو ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ یعنی اس پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، اور ان کے دل میں اگر کوئی کھوٹ ہوگی اور کوئی منفی اور بات ہوگی، کوئی خفگی ہوگی، وہ ہم اتار دیں گے۔ جنتیوں کے دل ایک دوسرے کے لیے پاک ہوں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپس میں دنیا میں کسی کی آپس میں کھٹ پٹ ہو گئی ہو، کوئی کسی بات پہ چھوٹا موٹا تنازع ہو گیا ہو، جنت میں جاتے جاتے وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نکال دے گا، اور وہ ایسی نہروں میں، ایسی جنتوں میں ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، اور کہیں گے اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہم کو یہاں پہنچا دیا۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اور ہم نہ تھے راہ پانے والے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، بے شک اللہ تعالیٰ کے رسول آئے حق کے ساتھ۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور آواز آئے گی، ندا دی جائے گی کہ یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہارے اعمال کے سبب۔ تو جس طرح اس دنیا میں یہ سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، دوست اکٹھے ہوتے ہیں، رشتہ دار اکٹھے ہوتے ہیں، تو ان میں سے جو نیک لوگ ہوں گے وہ جنت میں اسی طرح اکٹھے ہوں گے اور اسی طرح ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
اسی طرح کے بازار ہوں گے، اسی طرح کے گھر ہوں گے، اسی طرح کی محفلیں ہوں گی، اسی طرح کی تقریبات ہوں گی، آج ایک کے گھر دوسرے دن دوسرے کے گھر۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور وہ پکاریں گے جو جنت والے ہیں دوزخ والوں کو، أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، اور کہیں گے کہ ہم نے اپنے رب کا وعدہ حق پایا۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ وَعْدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو کیا تم نے بھی رب کا وعدہ سچ پایا جہنم میں جا کر؟ قَالُوا نَعَمْ، تو کہیں گے ہاں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، تو کوئی پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا، اللعنۃ اللہ علی الظالم، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ہو ظلم کرنے والوں پر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور ڈھونڈتے ہیں جلد حاصل ہونے والی چیز، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ وَبَيْنَهُمَا حجاب، اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب ہوگا، آڑ ہوگی، پردہ ہوگا۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور اونچی جگہوں پر، رجال یعرفون، کچھ لوگ ہوں گے، رجال یعرفون کلا بسیماہم، جو اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور وہ پکاریں گے جنت والوں کو، أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، کہ سلامتی ہو تم پر، لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، کہ ہم ابھی تمہارے ساتھ داخل نہیں ہوئے لیکن ہم امیدوار ہیں داخل ہونے کے۔ اس کے بارے میں دو آراء ہیں۔ اس امت میں کچھ ایسے گناہ گار ہوں گے کہ جنہوں نے نیک اعمال بھی کیے، گناہ بھی کیے، تو ابھی ان کے نہ جنت میں جانے کا فیصلہ ہوا ہے نہ جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوا ہے، اور ان کو ایک ٹیلے پر اٹھا کر رکھا ہوا ہے۔ تو یہ لوگ جب جنتیوں کو جنت میں جاتا ہوا دیکھیں گے تو ان کی خواہش ہوگی کہ ہم جنت میں جائیں، اور جب جہنمیوں کو جہنم میں جاتا ہوا دیکھیں گے تو ڈرتے رہیں گے کہ اللہ ہمیں ان سے بچانا۔ تو یہ پکاریں گے جنت والوں کو کہ تم تو چلو جنت میں چلے جاؤ، ہم بھی آ رہے ہیں تمہارے پیچھے۔ تو انہیں اصحاب اعراف کہتے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس امت کے علماء اور صلحاء ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، تو ان کو اونچی جگہ پر کھڑا کر کے ان کو دکھایا جائے گا کہ دیکھو تمہاری امت کے کون کون سے لوگ جنت میں جا رہے ہیں، اور یہ بھی خوش ہو رہے ہوں گے اپنی امت کے ان لوگوں کو جنت میں جاتے ہوئے دیکھ کر، اور کہیں گے کہ تم جاؤ ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نگاہیں پھریں گی آگ والوں کی طرف، قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو کہیں گے اللہ ان ظالموں میں ہمیں نہ شمار کرنا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور پکاریں گے یہی اصحاب اعراف ان میں سے کچھ لوگ جو اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، یہ جہنم والوں سے کہیں گے کہ کیا تمہیں تمہاری جتھوں نے اور تمہاری جو مال ہیں، وسائل ہیں، انہوں نے بچا لیا تمہیں اللہ سے، جس کی بنیاد پر تم تکبر کرتے تھے۔ یعنی تکبر کرنے والا کس بنیاد پہ تکبر کرتا ہے؟ کبھی اپنے جتھے کی بنیاد پر، اپنے گروہ کی بنیاد پر تکبر کرتا ہے کہ یہ مجھے بچا لیں گے، اور کبھی اپنے مال اور دولت کی بنیاد پر تکبر کرتا ہے، کبھی اپنے علم کی بنیاد پر، حسب نسب کی بنیاد پر۔ تو وہ پوچھیں گے اعراف ان جہنمیوں سے کہ تمہارے مال نے تمہیں بچا لیا، تمہارے ان الہوں نے تمہیں بچا لیا، تمہارے اس گروہ نے تمہیں بچا لیا۔ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ، کیا یہی وہ لوگ نہیں ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ نہ پہنچے گی، یعنی اللہ کی رحمت تم تک نہ پہنچے گی ان کی وجہ سے۔ ادخلوا الجنة لا خوف علیہم، ادخلوا الجنة لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، چلے جاؤ جنت میں، نہ ڈر ہے تم پر اور نہ تم غمگین ہوگے۔ ونادى اصحاب النار، اور
پکاریں گے دوزخ والے اصحاب الجنہ جنت والوں کو ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ نے جو تمہیں پانی دیا ہے پینے کے لیے وہ ہمیں دے دو، یا اللہ نے جو تمہیں کھانے کو دیا ہے وہ ہمیں کھلا دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، تو کہیں گے جنتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دیا ہے کافروں پر۔ اب صورتحال یہ نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا ہے، جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا ہے، لیکن ایسا کوئی سسٹم بنا دیا کہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک شخص عذاب میں ہے تو یہ ایک تکلیف ہے، لیکن جب وہ دیکھیں کہ وہ دوسرے لوگ جو میرے ساتھ تھے وہ نعمت میں خوشی میں پانی پی رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، تو اس کی تکلیف دگنی ہو جائے گی نا۔ اور پھر وہ ان سے مانگتا ہے کہ مجھے پانی دے دو، مجھے کھانا دے دو، تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شخص نعمت میں کھا پی رہا ہے لیکن ان کو دیکھ رہا ہے جو عذاب میں، تو اس کے دل میں شکر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے ان میں شامل نہیں کیا، اور اس کی اس نعمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس سیٹسفیکشن میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ شکر ہے میں ادھر نہیں گیا، میں ادھر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان کوئی کمیونیکیشن کا سلسلہ بنا دیا ہوگا، کوئی سیٹلائٹ ایسی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ جنت اور جہنم میں فاصلہ تو بہت زیادہ ہوگا، لیکن کوئی ایسی کمیونیکیشن ہوگی کہ ایک دوسرے کا حوال سے باخبر ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کو۔ یہ آپ زیادہ سمجھ سکتے ہیں، یہ جو فزکس والے ہیں۔ اور الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ لوگ جنہوں نے دین کو بنایا کھیل تماشا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہوں نے دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ فالیوم ننساہم، تو آج ہم نے انہیں بھلا دیا، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جس طرح انہوں نے دنیا کی زندگی میں اس دن کو بھلایا ہوا تھا۔ وما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور وہ ہماری آیات پر یعنی کے منکر تھے، جیسا کہ وہ ہماری آیات کے منکر تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔